صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفہ بلا فاصل، ان کا یوم وصال ہے، اس سے پاک ہے امام الاولیاء کا، اس سے پاک ہے صحابہ کے امام کا، آج اس سے پاک ہے صحابہ کے قائد کا، آج اس سے پاک ہے صحابہ میں وہ بلند مرتبت صحابی جن کو میرے حضور نے اپنا مصلی عطا فرمایا تھا۔ اس عظیم شخصیت کا اس سے پاک ہے کہ پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے، نبیوں سے کم تر، اولیاء سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، کتبوں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، غوثوں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، صحابہ سے اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے، نبیوں سے کم تر۔ کچھ لوگ ہیں جو کئی شخصیات کو انبیاء علیہ السلام سے افضل، بعد انبیاء سے افضل جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص غیر نبی کو نبی سے افضل کہے گا تو وہ کفر کرے گا۔ اجماع ہے اسلام کا، کوئی شخص غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے اسے کسی ایک نبی سے افضل کہے گا تو وہ کفر کرے گا۔ اس لیے نبیوں سے کم تر، تمام انسانیت سے اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا یوم وصال ہے۔ کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبروں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اس لیے شان کسی کی بھی بیان کرو اس کی حدود و قیود ہے۔ کسی کی بھی شان ہو ان کی حدود و قیود ہے۔ وہ میرے کریم کی شان ہو، قرآن کی عظمت ہو، صحابہ کی عظمت ہو، عشرہ مبشرہ صحابہ کی عظمت ہو، بدر والے صحابہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اہل بیت ہوں، فرزندان رسول ہوں، حضور کی شہداریاں ہوں، جس کا بھی مقام و مرتبہ ہے اس کی حدود و قیود اسلام نے واضح کی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبیوں میں افضل صدیق اکبر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ، نبیوں کے بعد افضل صدیق اکبر ہے۔ تو احباب شیعہ وقال، اللہ خالق کائنات میں شروع زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعزاز عطا فرمائے جو پوری انسانیت میں کسی کے حصے میں نہ آئے۔ جیسا کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے، کسی پیغمبر کا حواری ہو، صحابی ہو، امتی ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، اسے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ چار پشتیں کسی پیغمبر کی صحابیت سے فیض یاب ہو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی چار پشتیں میرے حضور کی صحابیت سے فیض یاب ہے۔ چار پشتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ بعد میں کلمہ پڑھا، بہت بعد میں پڑھا، لیکن ہے صحابی جسے میرے نبی نے سینے سے لگا لیا، پہلے لگایا ہو کہ بعد میں لگایا ہو، جو نبی کے پاس آیا میرے حضور نے قبول کر لیا،
وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بھونکنے والے کتے اور ہیں. ہم کہتے ہیں ارے ابو سفیان ہوں, امیر معاویہ ہوں, ابو قحافہ ہوں, جو نبی نے جس کو سینے سے لگایا وہ ہمارے سر کا تاج ہے, اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. یہ ابو قحافہ صحابی رسول ہے. ابو بکر صدیق کے والد محترم, ابو بکر صدیق خود صحابہ کے امام. ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن صحابی, عبد الرحمن کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا محمد بھی میرے حضور کا صحابی. 4 پشتے ابو بکر صدیق کی صحابیت سے فیض یاب ہے. کسی کو یہ نصیب نہ ہوا. اللہ خالق کائنات نے اتنا فضل فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 4 پشتے میرے حضور کی صحابیت سے فیض یاب, والد بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی. یہ احساس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور فقط یہی احساس نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ میرے حضور کی صحابیہ سلمہ ام الخیر ان کا نام تھا. ان کی والدہ میرے حضور کی صحابیہ ابو بکر کی زوجہ محترمہ اسما بنت امیس, اور دوسری زوجہ جو حضرت عائشہ و عبد الرحمن کی والدہ تھیں وہ بھی میرے نبی کی صحابیہ. ابو بکر کی بیٹی اسما بنت ابو بکر میرے نبی کی صحابیہ. ابو بکر صدیق کا نواسہ عبداللہ بن زبیر میرے نبی کا صحابی. ابو بکر صدیق وہ ہے کہ والد کی طرف سے بھی 4 پشتے میرے نبی کے صحابی, والدہ کی طرف سے بھی 4 پشتے میرے نبی کے صحابی. ابو بکر تیرے گھرانے کی عظمت کو سلام. ارے جس گھر میں ایک میرے نبی کا صحابی ہو پورے گھر کی ہدایت کے لیے کافی ہے. ابو بکر کا گھرانہ وہ ہے کہ 4 پشتے نبی کی غلامی میں ہے, نبی کی صحابیت میں ہے. اور ابو بکر صدیق کا نواسہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. جب میرے آقا مدینہ پاک میں تشریف لائے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے نا کہ تقریباً 1 سال جو مہاجر آئے تھے ان کے بچے پیدا نہیں ہوئے. جو مکے سے مدینے آئے تھے مسلمان بچے پیدا نہیں ہوئے. تو مہاجرین تو یہودی مہاجرین کے بارے میں کہنے لگے ان کی اولاد نہیں ہوگی, تانے دینے لگے. تو جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے, ابو بکر صدیق کے نواسے تھے. مسجد نبوی شریف میں حضور موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. آقا یا رسول اللہ, اللہ نے میری بیٹی اسما کو بیٹا دیا ہے. میرے آقا صاحب تشریف لے کر گئے. حضور نے عبداللہ بن زبیر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اپنی زبان عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالی. ارے اپنا بیٹا حسین پیدا ہوا تو نبی نے زبان منہ میں ڈالی. ابو بکر کا نواسہ عبداللہ پیدا ہوا تو میرے نبی نے زبان منہ میں ڈالی. یہ میرے نبی کی محبت تھی ابو بکر صدیق سے. پھر یہ وہ عبداللہ بن زبیر بن عوام وہ صحابی رسول ہے. جب یزید تخت نشین ہوا تو حسین ابن علی نے بغاوت کر دی, نہ مانا اسے. فرمایا جنگ ہے تیرے ساتھ, تجھے نہیں ماننا. ادھر حسین ابن علی نے نہیں مانا, مکے میں عبداللہ بن زبیر نے نہیں مانا. حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے, عبداللہ بن زبیر مکے میں شہید ہو گئے. ارے حسین ابن علی کو بھی زبان میرے مصطفیٰ نے چسائی تھی, عبداللہ بن زبیر کو بھی زبان میرے مصطفیٰ نے چسائی تھی. ایک نواسہ میرے نبی کا تھا, ایک نواسہ ابو بکر صدیق کا تھا. دونوں نے یزید کو نہیں مانا, دونوں شہید ہو گئے. ابو بکر صدیق کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی
اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی ہیں.